چنگیز خان پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں خون بھرا ہوا۔ چنگیز خان جو کہ 610 میں پیدا ہوئے، چنگیز خان ایک تباہی کا نام تھا۔ یہ دنیا کا واحد جنرل ہے جس نے تنہا سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی اور 25 برس حکومت کی۔ حکومت اور اس کی ذہن کی رفتار بہت تیز اور دوسروں سے مختلف تھی۔ فتوحات حاصل کرنا جیسے کہ اسی کے ہی مقدر میں لکھا ہو۔ لیکن اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کے ابتدائی مشکلات کی۔ بچپن میں ہی چنگیز خان کے والد کو زہر دے کر مارا گیا۔ چنگیز خان کے والد سردار تھے۔ چنگیز خان کے والد جب فوت ہوئے تو چنگیز خان کی عمر صرف اور صرف 4 سال تھی، اس لیے جو ان کے سرداران تھے ان لوگوں نے چنگیز خان کو سردار ماننے سے انکار کیا اور چنگیز خان ہی کے دشمن ہو گئے۔ چنگیز خان نے خوبصورت لڑکی سے شادی کی تو اس کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنے بڑے شہر کے سردار سے فوج لے کر اغوا خوروں کے خلاف جنگ، سارا قبیلہ جلا دیا، جبکہ اس قبیلے کے جانور کیڑے مکوڑوں کو بھی نہ بچا۔ چنگیز خان نے تقریباً 2000 لوگوں کو قتل کر دیا اور جس سردار سے چنگیز خان نے فوج لی تھی اس کا دوست بن گیا۔ دوستی اتنی قریب ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر نیند نہ آتی، کہیں دور ہو جاتے تو ایک دوسرے کو خطوط اور تحفے بیچتے اور بہت محبت سے پیش آتے۔ پھر یوں ہوا کہ سازشی لوگوں نے ان کے درمیان سازشیں شروع کر دی۔ یوں چنگیز خان اپنے ہی دوست سے دور ہو گیا اور اپنے ہی کچھ سپاہیوں کے ساتھ نقل مکانی کی اور زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اس سردار کے کچھ سپاہیوں پر سازشی لوگوں نے حملہ کر دیا اور نام چنگیز خان کا لیا گیا، جس سے سردار کو بہت غصہ آیا اور سردار کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی۔ لوگوں نے سردار کو مزید بگاڑا اور کہنے لگے کہ ایک ہی خطے میں 2 سردار نہیں رہ سکتے، اس لیے چنگیز خان نے آپ کی سرداری ختم کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اور جبکہ چنگیز خان ان واقعات سے ناواقف تھے، اس لیے سردار نے بغیر سوچے سمجھے چنگیز خان کے سپاہی مار دیے اور چنگیز خان سے جنگ کا مطالبہ کر لیا۔ چنگیز خان کے جب مرے ہوئے سپاہی لائے گئے تو چنگیز خان کو بہت غصہ آیا اور اسی وقت جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ طوفان کی طرح تیز تیروں میں آگ، تلوار فضا میں بلند، سردار کے قبیلے کو جلا کے راکھ کر دیا۔ سردار خفیہ رستے سے بھاگ گئے اور چنگیز خان نے بآسانی جنگ جیت لی اور پاس ہی چین ملک نے چنگیز خان کو لیڈر کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے وہ سردار جو خفیہ رستے سے بھاگ گیا تھا اس پر انعام رکھ دیا، تو اس سردار کے اپنے ہی سپاہی اپنے سردار کو انعام کے لالچ میں چنگیز خان کے سامنے پیش کر دیا۔ چنگیز خان نے سردار کے سپاہیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا اور اس سردار سے کہا کہ تم ان بے وقوفوں اور منافق لوگوں کی وجہ سے ہی یہاں پہنچے ہو، جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ اور وہ سردار چنگیز خان کی ہی فوج میں سپاہی سالار بن گیا۔ یوں چنگیز خان بڑا سردار بن گیا اور لوگوں نے چنگیز خان کو آسمانی طاقت اور آسمانوں کا بیٹا کہا۔ اب باری تھی ان سردار کی جو چنگیز خان کو بچپن میں سردار نہیں مان رہے تھے۔ چنگیز خان نے ان سے کہا یا مجھ سے جنگ کرو یا میری اطاعت کر لو۔ ان سردار نے جب چنگیز خان کی موجودہ طاقت کو دیکھ کر صلح کر لی۔ چنگیز خان نے تمام منگولوں کو ایک ہی صفت میں جمع کر لیا تھا۔ چنگیز خان نے سخت قوانین بنائے جس پر سارے منگول چلتے اور ایک ہی سردار کی بات مانتے۔ اب چنگیز خان کی نظر آسمان پر تھی اور منگولوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے میں آسمانی طاقت ہوں، مجھے آسمانوں کے مالک نے تمام حکومت دی ہے، اس لیے اب ہم بڑی جنگ کریں گے اور چین پر حکومت کریں گے۔ لوگ پریشان ہوئے کہ ہم اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، لیکن چنگیز خان کے سامنے کوئی نہ بول سکا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ چنگیز خان تیروں، تلواروں اور تیز گھوڑوں کے ساتھ 2 سال کا سفر صرف 9 ماہ میں طے کیا۔ چین کے سپاہیوں کو باہر سے قید کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء تباہ و برباد کی اور یوں 3 سال بعد چنگیز خان فاتح ہوئے
اور چین کے سپاہیوں کو قتل کرنے لگے۔ 1 گھنٹے میں 17,48,000 سپاہیوں کو قتل کیا، اور یہ آج بھی عالمی ریکارڈ ہے۔ چنگیز خان کی اس فتوحات کے بعد منگول حیران تھے کہ اتنی بڑی قوت ہمیں کیسے مل گئی، لیکن چنگیز خان نے کہا، میں آسمانی طاقت ہوں، مجھے اور فتوحات چاہیے۔ اب چنگیز خان کے پاس سب سے زیادہ سپاہی، سب سے زیادہ گھوڑے و اسباب تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا بآسانی فتوحات حاصل کر لیتا۔ دنیا کی آدھی سلطنت پر حکومت کی۔ چنگیز خان آدھی سلطنت پر حکومت کرنے کے باوجود سادگی سے زندگی بسر کرتے۔ تاہم چنگیز خان کو صاف ستھرے کپڑوں کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار مسلمانوں سے بہت متاثر ہوتے، پر اپنی زندگی میں اسلام قبول نہ کر سکے۔ تاہم چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان کا اب بھی نام لیا جائے تو دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ چنگیز خان کو وفادار اور سچے انسانوں سے بھی بہت محبت تھی۔ دریا میں ڈبکی لگا لگا کر نہانا منگولوں کے دین میں بے ادبی سمجھا جاتا۔ ایک مسلمان وہ ڈبکی لگا کر نہا رہا تھا تو اسے چنگیز خان کے سامنے حاضر کر دیا۔ چنگیز خان نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں منگول کے قوانین کا؟ چنگیز خان کا بیٹا کہنے لگا، تم دریا سے مچھلی تو نہیں پکڑ رہے تھے؟ اگر مچھلی پکڑ رہے تھے تو بتاؤ۔ اس مسلمان شخص نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرے مذہب میں جھوٹ نہیں ہے، میں نہا رہا تھا اور مجھے قوانین کا معلوم نہیں تھا۔ چنگیز خان مسکرایا اور کہا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا چنگیز خان کا اور اپنی موت کا؟ تو وہ شخص بولا، میں اپنے آسمانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، اپنی موت سے نہیں۔ چنگیز خان نے جب یہ سنا تو سنجیدہ ہوئے اور اسے آزاد کر دیا۔ چنگیز خان کی آخری وصیت تھی کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو میری قبر کسی کو معلوم نہ ہو، اور آج بھی چنگیز خان کی قبر کا کسی کو معلوم نہیں، حالانکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی تلاش نہ کر سکا۔ چنگیز خان 73 سال 4 مہینے کی عمر میں وفات پا گئے اور اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ آج بھی منگولوں کے نوٹ پر چنگیز خان کی تصویر لگی ہے اور اسے اپنا بہادر لیڈر چنگیز خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملتے ہیں دوسری خوبصورت اسٹوری کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔